السلام علیکم ویورز، آج میں جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو واقعہ ہوا ہے لاہور میں اچھرا میں لڑکی جس نے ایک لباس پہن کے جس میں عربی میں لکھا ہوا تھا حلوہ، مختلف رنگوں سے اور مختلف طریقوں سے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی تھی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے۔ اب ہمارے ملک میں اس طرح کا لوگوں کا ذہن کس طرح کا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کا پہلے بھی واقعہ ہو چکا ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے جو سری لنکا کا ایک ملازم یہاں تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد گجرانوالہ میں ایک واقعہ ہوا، اور بھی اس طرح کے کئی واقعے ہیں، اور ہر 2-3 مہینے بعد اس طرح کا ایک واقعہ آ جاتا ہے۔ لیکن ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ میں جب مختلف ولاگ دیکھ رہا تھا یا ویڈیوز دیکھ رہا یوٹیوب پہ، اس میں بڑے بڑے اچھے تجزیہ کار سارے یہی کہہ رہے ہیں جی جہالت ہے، جہالت ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، جہالت ہے، لیکن اس طرح کا ذہن لوگوں کا بنا کیسے ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ہمیں تعین کرنا پڑے گا۔ کیا اس کے ذمہ دار ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یا ہماری مساجد ہیں؟ کیونکہ لوگ وہاں زیادہ تر جو باتوں کا اثر لیتے ہیں ہمارے لوگ، یا تو تعلیمی اداروں سے لیتے ہیں یا ان جو مساجد ہیں جن میں یہ لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے، مختلف نماز پڑھنے کے لیے، وہاں سے یہ اثر لیتے ہیں۔ کیونکہ کوئی ماں باپ تو اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم نہیں دے سکتا جاؤ کسی بندے کو قتل کر دو اس طرح چھوٹے سے واقعے پر۔ اب اگر میں اپنا ویو دینا چاہوں، زیادہ تر ذمہ دار کون ہے؟ زیادہ تر ذمہ دار وہ لوگ ہیں، ہمارے علماء کرام ہم کہیں یا مولوی ان کو کہہ لیں، جو ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس دین کا اتنا علم نہیں ہے۔ صرف انہیں قرآن حفظ کر لینے سے یا کچھ سنت کی کتابیں پڑھ لینے سے بندہ کو علم حاصل نہیں آ جاتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے اس پہ بڑا تحقیق کرنی پڑتی ہے، بڑی سوچ بچار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے بندے کو صحیح شعور اور صحیح علم آتا ہے۔ تو زیادہ تر جو ذمہ دار ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو مولانا حضرات مولوی جو بیٹھے ہوئے مسجدوں میں، اور ہر جمعے کو ان کے لیکچر دیکھ لیں، ان کا لیکچر ایک طرح کا ہی ہوگا، بار بار اس طرح کا جو لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرنے، جن لوگوں میں جذبات بھڑکانے والے ان کے سارے جو لیکچر ہیں، جتنے بھی جمعے کو دیکھ لیں یا کوئی اور اجتماع ہو، اس طرح کی سارے ان کے لیکچر ہوں گے۔ اور انہوں نے یہ جو بنیاد پرستی ہے، اسلامی بنیاد پرستی، یہ انہوں نے کوٹ کر ان میں بھر دی۔ اور میری نظر میں یہی زیادہ ذمہ دار ہیں جو لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہی بیان، ایسے ہی مال بیچتے ہیں جو بکے، اور اسی طرح لوگوں کو جذبات میں لا کر ان کی یہ جو کاروبار ہے، آپ کے کاروبار ہے، یہ چل رہا ہے، جو مسجدوں میں انہوں نے معاملہ چلایا ہوا ہے۔ آج تک میں بھی کئی مساجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں، جو میں نے کوئی ایسا تعمیری بیان کسی بھی مسجد میں نہیں دیکھا۔ مولانا حضرات نے کوئی ایسا تعمیری بیان کبھی بھی نہیں سنا۔ زیادہ تر وہی پرانے واقعے اور اس طرح کی چیزیں جو دین سے ریلیٹڈ ہیں، جو ہر بندے کو تقریباً پتہ ہوتی، ان کو بار بار مختلف رنگوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور جو نوجوانوں کے اور لوگوں کے جو مذہبی یہ جو جذبات بھڑکانے والا سلسلہ ہے، سب سے زیادہ انہی لوگوں نے ان کے دماغ میں یہ جو شارٹ کٹ ہے جنت میں جانے کا، انہیں ڈال دیا ہے کہ اگر آپ کوئی اس طرح کی بات کرے، اگر کوئی گستاخی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی ایسا معاملہ کرے نعوذ باللہ، تو آپ اس کو قتل کر دیں، آپ جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں۔ حالانکہ کسی ایک آدمی کا، انڈیویجول آدمی کا وہ قتل نہیں کر سکتا کسی کو اس بیس پہ، اس کا یہ کام جو ہوتا ہے ریاست کا ہے، ریاست اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، ایسے ہر شخص کو عدالت پھر واقعات پر اس کی بات سنے گی، اور دوسرے دونوں کی بات سن کر اس پر فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے، نہ کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کو اس طرح قتل کرنا شروع کر دے تو جو معاشرہ ہے وہ بے روی کا شکار ہو جائے گا، اور ایسے اس طرح پھر معاشرے قائم رہ ہی نہیں سکتے، بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا سارا معاملہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایسا کوئی کام اگر ہو تو یہ ریاست کا کام ہے کہ ایسے بندے کو گرفتار کرے اور پھر عدالت میں پیش کرے۔
اور عدالت جو فیصلہ کرے اس سب کو قبول کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، میرا جو سوال ہے علماء کرام سے وہ یہ ہے، آیا ایسا شخص جو کوئی اس طرح کا گناہ کرتا ہے، اگر وہ بعد میں معافی مانگ لے تو کیا ہمارے دین میں ایسی گنجائش ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے؟ کیونکہ اگر ایک بندے کی زندگی ختم کر دی تو بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا تو دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، وہ بالکل ختم ہی ہو گیا۔ اگر اسے معاف کر دیا جائے تو شاید وہ بعد میں ہدایت حاصل کرے اور ہو سکتا ہے وہ بعد میں ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن جائے۔ تو یہ سوال ہے میرا علماء کرام سے، اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ لازمی نیچے کمنٹ کریں۔ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس معاملے میں۔ تو اس طرح کے واقعات تب ہی ہم ختم ہو سکتے ہیں کہ ہمارے جو مولانا حضرات ہیں وہ لوگوں کو جذباتی طور پر جو مساجد میں بھڑکانا چھوڑ دے، ان کو اچھے موضوع پر، اچھے تعمیری موضوع پر ان کو بیان دیا کرے تاکہ ہمارا معاشرہ کے اندر برداشت پیدا ہو اور ایک اچھے معاشرے کی طرف جا سکے ہمارا۔ اس طرح کے واقعات ہمارے نہ ہوں، کیونکہ انسان جو انسان ہے اس کی جان کی بڑی قیمت ہے۔ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو قتل کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ شکریہ، مہربانی۔